موضوع الدرس في عظمت شان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الفتح، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الفتح کی آخری آیات ہیں، سرکار دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کہ ساری مخلوقات میں اللہ کے انبیاء افضل ہوتے ہیں، اور تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے انبیاء کے سردار ہیں اور سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، امام المتقین والمحسنین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، تو آپ کی امت جو ہے وہ بھی خیر امت ہے۔ تمام امتوں سے بہتر امت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ قیامت والے دن بھی جنت میں جب اللہ کی ساری ایمان والی مخلوق جائے گی تو سب سے زیادہ تعداد اہل جنت جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جن کو اللہ اپنی رحمت سے قیامت میں جنت نصیب فرمائیں گے ان کی 120 صفیں بنے گی، جن میں 80 صفیں جو ہیں وہ امت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یعنی خیر امت بھی اور سب سے زیادہ اکثرہم دخولا فی الجنہ بھی اور اکثرہم عددن بھی یہ امت محمد مصطفیٰ. اسی لیے صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب حضور کی عظمت اور امت اور کثرت کو دیکھیں گے تو حسرت کریں گے کہ میرے بعد آئیں اور مجھ سے عمر مبارک بھی تھوڑی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو امت اتنی بڑی عطا فرما دی کہ تمام انبیاء کی امتوں سے بڑھ کر ہے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کیا آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ ان تکون ثلث اہل الجنت من امتک، کہ جنت میں 1/3 جو ہے وہ آپ کی امت ہو اور باقی ساری امتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو اللہ نے فرمایا ما ترضى، اچھا اس بات پہ راضی ہو کہ تیری امت آدھی ہو اور باقی ساری امتیں آدھی ہوں. اور اسی طرح پھر حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی 2 باتیں چن لو، یا تو ہم آپ کو شفاعت کا حق دیتے ہیں یا پھر آپ ایسا کریں کہ 2/3 آپ کی امت جو ہے ان کو ہم جنت دے دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ شفاعت کا حق دیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شفاعت کا حق عطا فرمایا. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفے میں تشریف لائے تو آپ نے وہاں آگے ارشاد فرمایا کہ بھئی تم لوگ تو سمجھتے ہو کہ اللہ کے قرآن میں ارجا آیا جو ہے یعنی امید والی آیت، رحمت والی آیت، بندوں کو مایوسی سے نکالنے والی آیت جو ہے وہ قرآن میں ہے کہ یہ یا ایھا الذین، اللہ نے فرمایا کہ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جو اپنے نفسوں پہ زیادتی کر کے گناہ گار ہو چکے ہو میری رحمت سے نا امید نہ ہو. اور اسی طرح بات فرماتی ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے گناہ معاف کر دیں گے. تو یہ آیتیں امید دلانے والی ہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ، ہم حضور کے گھرانے کے جو لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ارجا آیتن فی کتاب اللہ، حضور کی امت کے لیے سب سے زیادہ روشن اور امید والی آیت جو ہے وہ قرآن میں ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محمد مصطفیٰ ہم آپ کو قیامت میں زمانہ مستقبل میں اتنا دیں گے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے نبی کے ساتھ. اور حضرت علی نے فرمایا واللہ مجھے خدا کی قسم ہے وَلَن يَرْضَىٰ مُحَمَّدٌ، اور حضور کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر آپ کی امت کا ایک بندہ بھی جہنم میں ہوگا. اور اللہ نے راضی کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب جہنم سے نکلیں گے. تو اس لیے حضرت علی فرماتے تھے کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم آپ کو دیں گے اور آپ کو ہم راضی کر دیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن انا اشفع فاشفع فاشفع، حضور نے فرمایا ایک تو شفاعت کبریٰ ہوگی جو ساری مخلوق کے لیے ہوگی، سارے اولین و آخرین کے لیے ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے ہوگی. اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ. وہ یہ شفاعت ہوگی کہ حضور اللہ سے عرض کریں گے کہ میرا مولا اب ان لوگوں کی حساب کتاب
کا شروع ہو جائے. باقی آپ کی مرضی ہے جس کو جنت دیں جس کو جہنم دیں، لیکن سماعت تو شروع ہو جائے مقدمات کی، وہ ہے شفاعت کبریٰ. اس کے بعد حضور نے فرمایا فانا اشفع و اشفع، میں پھر اپنی امت کے لیے شفاعت کر کے ان کو جہنم سے نکالوں گا، میں پھر شفاعت کروں گا. آپ نے فرمایا میں پھر شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، حتیٰ یقال لی هل رضیت یا محمد، حتیٰ کہ میرے اللہ فرمائیں گے کہ میرا محمد مدنی مصطفیٰ اتنی چھڑانے کے بعد آپ راضی ہو گئے ہو کہ نہیں راضی ہو گئے. میں کہوں گا رضیت یا رب، رضیت یا رب، رضیت یا رب، میرا اللہ میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا. لیکن میری امت کے ابھی بھی کافی لوگ جہنم میں ہیں جن کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے. اللہ پاک فرمائیں گے میرا مدنی جن کو تم نے چھڑانا تھا چھڑا لیا ہے، اب یہ تیری امت کے باقی جن کے دلوں میں ذرے کے برابر ایمان ہے ان کو میں اپنی رحمت سے نکال دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو شان دی ہے، اللہ نے ہر پیغمبر کو معجزات بھی دیے ہیں، لیکن جو معجزات، جو عظمت، جو شان حضرت محمد مصطفیٰ کو ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کو بڑے معجزے ملے ہیں. اس کی مثال علماء نے دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، آپ اپنے پتھر پہ اپنی لکڑی مارتے تھے تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے. انہوں نے فرمایا یہ معجزہ ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن پتھروں سے تو چشمے جاری ہوا کرتے ہیں. کمال کا معجزہ تو یہ ہے کہ حضور اپنے ہاتھ رکھ لیں پانی کے اندر اور 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں. تو اصل معجزہ تو یہ ہے کہ جو حضور کے اپنے ہاتھ مبارک سے جاری ہو رہا ہے، وہ لکڑی کا بھی محتاج نہیں، وہ پتھر کا بھی محتاج نہیں، بس حضور نے ہاتھ رکھا اور پانی بہنا شروع ہو گیا. آپ نے ہاتھ اٹھایا تو پانی بند ہو گیا. اس لیے علماء نے لکھا ہر پیغمبر کو معجزے زمین کے ملے ہیں، لیکن آسمانوں کا معجزہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ کو ملا ہے کہ آپ کے اشارہ کرنے سے آسمان پہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو جائے، اور 2 ٹکڑے بھی ایسے واضح ہو جائیں کہ ایک ٹکڑا غار حرا کی اس طرف ہو اور ایک ٹکڑا غار حرا کی اس طرف ہو، اور حضور فرما رہے ہوں، اعلان کر رہے ہوں یا ایھا الناس فاشہدوا، یا ایھا الناس فاشہدوا، اے لوگو گواہ ہو جاؤ، اے لوگو گواہ ہو جاؤ. تو اتنا بڑا معجزہ اور کسی پیغمبر کو نہیں ملا. اس لیے علماء نے لکھا ہر پیغمبر کے معجزے برحق ہیں، عظمت والے، شان والے، لیکن اپنے اپنے وقت گزرنے سے وہ معجزے بھی گزر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے گزر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے گزر گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات گزر گئے. اپنے وقت میں بہت بڑے معجزے تھے، لیکن وقت گزرنے کے بعد اگر اللہ ان کا قرآن میں ذکر نہ کرتا تو دنیا کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ان کو معجزات ملے تھے. لیکن سب سے عظیم معجزہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہے کہ اللہ نے جو قرآن دیا ہے آپ کو، آپ کی نبوت بھی قیامت تک اور اللہ کی کتاب قرآن بھی قیامت تک ہمیشہ معجزہ زندہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے. آج بھی کفار کی طاقتیں آپ دیکھ رہے ہیں، ساری دولت ان کے پاس ہے، ساری دنیا کا میڈیا ان کے پاس ہے، ساری دنیا کی جینیس لوگوں کو انہوں نے خرید کر کے رکھا ہوا ہے. ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ، کمپیوٹر کے ماہرین لوگ، ساری دنیا کے رائٹر، ساری دنیا کے قلم کار، ساری دنیا کے صحافی، ساری دنیا کے سائنٹسٹ سب ان کے ہاتھ میں ہیں. لیکن سارا زور لگانے کے باوجود قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکے.
تو یہ موجودہ ہے. موجودے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے، یاد رکھو، کہ جس کو کوئی کرنے سے عاجز ہو جائے اور اللہ اس کو اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر فرما دے، اس کو کہتے ہیں معجزہ، یعنی سب کو عاجز کر دینے والا. اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ بالکل چیلنج کر دیں ساری دنیا کو کہ کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر ساری دنیا کے انسان خود بھی اکٹھے ہو جائیں اور ساری دنیا کے جنوں کو بھی اکٹھا کر لیں، ان کی طاقت کو بھی اکٹھا کر لیں اور جمع ہونے کے بعد قرآن کا مقابلہ کریں تو یہ سارے ناکام ہو جائیں گے، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو آج بھی اللہ کا قرآن. اور پھر سب سے بڑا معجزہ دیکھیں قرآن کہ قرآن اتر گیا 1430 سال ہو گئے، جیسے اترا، جیسے جبریل لایا، آج تک اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، ایک ایک حرف جو ہے وہ بھی محفوظ ہے، مجال ہے کوئی بدل سکے. اچھا خدا کی شان دیکھیں، صحابہ قرآن کے جمع کرنے والے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ جمع کرنے والے اور عمل کرنے والے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ہیں. یہ کام حضرت ابو بکر کے زمانے سے شروع ہوا، حضرت عثمان کے زمانے میں ختم ہوا. آج پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ جو شیعہ ابو بکر، عمر، عثمان پہ ایمان نہیں رکھتا ان میں قیامت تک قرآن کا حافظ نہیں پیدا ہو سکتا. چیلنج کریں آپ دنیا میں، لے آئیں کوئی شیعہ ایک حافظ. بعض سنیوں کو پیسے دے کے لے آتے ہیں، ہمارے سنی تو سننے نا، جو پیسہ دے دو یہ حاضر ہے. ہر دور میں جعفر و صادق پیدا ہوتے رہے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ کئی سنیوں کو مناظرے میں انہوں نے خرید کے لے آئے کہ جی یہ دیکھو ہمارا حافظ ہے. تو علماء نے کہا کہ دیکھو تم حافظ قرآن ہو تو اور شیعہ ہو، نے کہا جی. نے کہا پہلے تبرہ کرو ابو بکر، عمر، عثمان کے خلاف بکواس کرو پھر قرآن پڑھو. اب جناب اندر سے جو سنی ہے کیسے تبرہ کرے؟ اور اگر تبرہ کرے تو ایک لفظ بھی نہیں آئے گا، ہمیشہ کے لیے قرآن بھول جائے گا. کیوں؟ جو جمع کرنے والوں کو نہ مانے ان کے سینے میں اللہ قرآن کیسے جمع رہنے دے؟ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جماعت صحابہ کا انکار کیا ہے. آج تک پوری دنیا میں چلے جائیں ان کے باقاعدہ امام بارگاہ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی جماعت نہیں، کوئی نماز نہیں. اذانیں بھی ہوں گی، ہر بندہ آئے گا، 2 آدمی کھڑے ہوں گے، نماز پڑھ کے چلے جائیں. اچھا کبھی ایسے کرتے ہیں کہ 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، عشاء کو جو آئے نا ساری نمازیں ایک دفعہ پڑھ کے چلے گئے. اچھا کبھی یہ کرتے ہیں کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی جماعت. اچھا جماعت کھڑی بھی ہو نا، آج آپ تجربہ کر لیں، شیعہ جب سب بنائیں گے نا کبھی سیدھی نہیں ہوگی، صف بنا ہی نہیں سکتا. وہ صحابہ کا منکر ہے، سب کیسے بنے؟ ایک ادھر کھڑا ہو گیا، ادھر کھڑا ہو گیا، کدھر کھڑا ہو گیا، کدھر کھڑا ہو گیا. درمیان میں جوتے رکھ لیں گے، ایک ادھر کھڑا ہو گیا، کدھر کھڑا ہو گیا. صف بن ہی نہیں سکتی. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے جماعت صحابہ کا انکار کیا ہے. تو جب آدمی کسی باعظمت جماعت کا انکار کرتا ہے تو اللہ محروم کر دیتے. انہوں نے حضرت ابو بکر کے صدق کا انکار کیا، مذہب کی بنیاد بھی تقیہ جھوٹ بن گیا. صداقت کا انکار کیا، ساری زندگی جھوٹے اور جھوٹ پہ بنیاد آ گئی. اس لیے اب دیکھیں شان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یاد رکھیں ساری امتوں سے حضور کی امت افضل، اور آپ کی امتوں میں سے سب سے افضل اصحاب محمد مصطفیٰ. یاد رکھو یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدہ یاد، اپنے عقیدے ٹھیک کر لو، عقیدے صحیح کر لیں کہ ساری امتوں سے حضور کی امت افضل ہے، اور حضور کی امت میں حضور کے صحابہ
صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین. حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے افضل میرا دور ہے، میرے بعد میرے صحابہ کا دور ہے، اور میرے صحابہ کے بعد میرے صحابہ کے دیکھنے والوں کا دور ہے. تو یہ تین مقام جو ہیں وہ ساری کائنات میں افضل ہیں. اور اس سے بڑی افضلیت کیا ہو یاد رکھو، میرے مدنی فرمان محبوب یاد رکھ لو. حضور نے فرمایا لا تمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی او کما قال رسول اللہ. حضور نے فرمایا جس بندے نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہے اس کو آگ کبھی چھو کے بھی نہیں گزرے گی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا ہے اس کو بھی کبھی آگ نہیں لگے گی. اللہ اس کو جہنم سے بچا لیں گے. یعنی سب سے افضل دور جو ہے وہ صحابہ کا دور ہے. اور یاد رکھو پھر صحابہ میں سب سے افضل جو ہے وہ خلفاء راشدین ہیں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ. یاد رکھو جو امت میں ان کو افضل نہ مانے وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتا. تو عقیدے کی بات ہے کہ سب سے افضل جو ہے پھر یہ چار ہیں، اور ان چار کے بعد جو افضل ہے وہ عشرہ مبشرہ ہے جن کو حضور نے خود زندگی میں جنت کی بشارت دی ہے. اور ان کے بعد پھر اصحاب حدیبیہ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے. اور اس کے بعد اصحاب بدر ہیں جنہوں نے میدان بدر کے اندر داد شجاعت دی ہے. اور اس کے بعد پھر سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اور میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفانی. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے چن لیا ہے. یاد رکھو جس کو اللہ چن لے اس میں کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ بھئی تیرے میرے چنائی میں تو نقص ہو سکتا ہے نا. ہم نے کپڑا چن لیا، ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہ لگا اس کے اندر کوئی عیب ہو. لیکن جس کو اللہ چن لے، جب اللہ بے عیب ہے تو اللہ کی چنی ہوئی چیز جو ہے وہ بھی بے عیب ہوگی. اس لیے حضور نے دیکھیں کیسے فرمایا، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل. اللہ نے ولد اسماعیل میں قبیلہ کنانہ کو چن لیا. واصطفیٰ قریش من کنانہ، پھر اللہ نے قریش کو کنانہ میں چن لیا. واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، پھر اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا. واصطفانی من بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم میں اللہ نے مجھے چن لیا ہے. یعنی کتنا چھلنیوں سے گزرے ہیں کہ اللہ نے کنانہ کو چنا ہے، کنانہ سے قریش کو چنا ہے، قریش سے بنو ہاشم کو چنا ہے، اور بنو ہاشم سے عبداللہ اور عبد المطلب کے گھرانے کو چنا ہے. اور اس کے بعد میرے محبوب رحمت دو جہاں فرماتے ان اللہ اصطفانی. اور ایک حدیث میں ان اللہ اختارنی ثم اختار لی اصحابی. اللہ نے مجھے پسند کر لیا ہے، اللہ نے مجھے چن لیا ہے، اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے. فجعلہم اصحاری و انصاری. بعض صحابہ کو میرا مددگار بنا دیا ہے اور بعض صحابہ کو میرا رشتہ دار بنا دیا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو یہ عقیدے کی بات ہے. اور یاد رکھیں جو صحابہ پر ایمان نہیں رکھتا یا صحابہ پہ راضی نہیں ہوتا یا صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے یا صحابہ کو کافر کہتا ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اللہ نے فرمایا آپ پڑھ کے آ رہے ہیں، ساری سورت آپ نے پڑھی ہے الحمدللہ. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. میرا مدنی میں ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے. تو جن سے اللہ راضی ہو جائے، اگر بندہ ناراض ہو جائے تو قرآن کی اس آیت کا مخالف ہے. یاد رکھیں
تو قرآن کی آیت کا مخالف جو ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا مدنی یہ تیری جماعت ایسی شان والی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو آپ کی بیعت کر رہے تھے یہ صرف آپ کی بیعت نہیں بلکہ یہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے، اور صرف بیعت نہیں بلکہ جب ایک ہاتھ آپ کا تھا ایک ہاتھ صحابی کا تھا تو اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو جن کو میرے مدنی کے واسطے سے اللہ سے بیعت ہو جائے اور اللہ ان پہ راضی ہو جائے اور پھر ان پہ کوئی تبرہ کرے تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک ہدایت دے، دعا کریں جو لوگ جو ہیں اس میں بغض میں مبتلا ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور یاد کر کے دعا کیجئے گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، فیصلہ آباد میں ہیں، اور سنا یہ ہے کہ بڑا شدید اٹیک ہے، لیکن اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں، اللہ شفا کاملہ عطا فرما دے۔ بڑا دین کا کام کرنے والا آدمی ہے جس کی پوری دنیا میں اللہ نے آواز پہنچائی ہے، اللہ شفا کاملہ، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، اللہ ہر مریض پہ رحم فرما، خاص طور پہ علماء اور اہل علم اور تیرے دین کا جو کام کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان پہ رحم فرما، ان کو شفا عطا فرما۔ تو اب جناب یاد رکھیں کہ صحابہ کی عظمت کا اندازہ فرما لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرا مدنی آپ کی بیعت نہیں کی بلکہ اللہ سے بیعت کی ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمت اللہ ہے بہت بڑی بات کی، انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے، یاد رکھ لو، اچھی طرح سے یاد رکھیں، محفوظ رکھ لو، ان 3 جماعتوں میں اگر تم ہو تو خدا کا شکر کرو ورنہ سمجھو میں ایمان سے باہر ہوں۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں قرآن ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں 3 جماعتیں ہیں، ایک مہاجرین جنہوں نے مکے سے ہجرت کی، دوسری جماعت والانصار جنہوں نے مدینے میں ان کا استقبال کیا، اور تیسری جماعت کیا ہے والذین اتبعوہم جو ان دونوں کی اتباع کرنے والی، پیروی کرنے والی، ان کے کہنے پہ چلنے والی، اخلاص کے ساتھ، یہ 3 ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہم مہاجر بن نہیں سکتے، وہ زمانہ گزر گیا، ہم انصار بن نہیں سکتے، وہ زمانہ گزر گیا، اب ہمارے پاس چوائس کیا ہے کہ ہم ان دونوں کی اتباع کریں، اگر ان دونوں کی اتباع سے نکلیں گے تو کافر، کیوں اور تو کوئی جماعت ہے نہیں نا، جماعتیں تو 3 ہو گئی نا، یا مہاجر یا انصار یا ان کے ماننے والے، تو جو ان کو نہیں مانے گا وہ ختم ہو گیا۔ اور تو کیوں اللہ تو صرف ان سے راضی ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ تو اس لیے امام شافعی فرماتے تھے کہ میرا بھائی اب ہم مہاجر بھی نہیں بن سکتے، انصار بھی نہیں بن سکتے، لیکن ان کے غلام بن سکتے ہیں، ان کے اتباع کرنے والے بن سکتے ہیں۔ اگر ان کی اتباع نہیں کریں گے تو پھر چوتھی قسم دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں ہے جن کو نجات ملے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے صحابہ کی عظمت کے بارے میں کسی جگہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، میرا مدنی پکے سچے اندر باہر سے اگر مومن ہیں تو یہ تیرے صحابہ ہیں۔ اور اللہ کہیں فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرا مدنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو میں نے مانجھ کے دیکھ لیا ہے، یہ اندر باہر سے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ اللہ سے بھی ڈرنے والے ہیں اور اللہ کے نبی پر بھی جان دینے والے
والے ہیں۔ اور کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی جب یہ بیعت کر رہے تھے فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا تھا جو ان کے دلوں کے اندر ہے، یہ تیرے سچے پکے وفادار ہیں۔ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اور اسی لیے یاد رکھے میرے محبوب نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا، آپ نے اپنی امت کو خبردار کیا، فرمایا اللہ اللہ صحابی، خبردار میرے صحابہ کا خیال رکھنا، اللہ اللہ صحابی، فلا تتخذوهم من بعدی غرضا، میری وفات کے بعد میرے صحابہ کو اپنے تیروں کے نشانے کا ہدف نہ بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، اور جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے دراصل وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، اور جو میرے صحابہ کو گالیاں دے کے ایذا پہنچاتا ہے وہ مجھے گالیاں دے کے ایذا پہنچاتا ہے۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جو مجھے ایذا پہنچاتا ہے وہ اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو ایذا پہنچائے قریب ہے کہ اللہ اس کو اپنے عذاب سے پکڑ لے۔ تو آپ نے بھی اپنے صحابہ کا مقام واضح فرما دیا۔ اور دوسری جگہ پہ بھی حضور نے دیکھیں 1400 سال پہلے حضور کی اپنی زبان مبارک کہہ رہی ہے کہ لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ اللہ نے بتلا دیا نا کہ آپ کے صحابہ کو بھی گالیاں ملیں گی نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ تو مدینے میں فرما رہے ہیں نا، اس وقت تو صحابہ کو گالی دینے کا تصور ہی نہیں تھا نا، لیکن حضور کو پتا تھا کہ لوگ آئیں گے اور آ کے میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا سیاتی زمان، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لوگ آئیں گے ینتقصون صحابی، میرے صحابہ کی شان کو گھٹائیں گے۔ آپ نے فرمایا خبردار فلا تجالسوہم، ان کی مجلس میں بھی نہ بیٹھنا، ان کے ساتھ نکاح بھی نہ کرنا، ان کے ساتھ تعلق بھی نہ رکھنا، ان کے ساتھ مودت بھی نہ رکھنا۔ آپ نے خبردار کر دیا۔ اور آپ نے یہ بھی بتلا دیا کہ اگر کوئی صحابہ کو برا کہے تو ہم کیا کریں۔ آپ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے فتنے پر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ تو یہ وہ مقام صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ میں سارا مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، پڑھ لو محمد اللہ اکبر۔ اور سمجھ لیں پورے قرآن میں نظر ڈالیں کہ اللہ نے صرف 4 مقام پہ میرے نبی کا نام لیا ہے، باقی کسی جگہ اللہ نے میرے مدنی کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے ہر جگہ خطاب فرمایا کہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ نے خطاب فرمایا ہے۔ صرف 4 مقام ہیں جن پہ اللہ نے میرے مدنی کا نام لیا ہے۔ ایک یہی مقام ہے جہاں صحابہ کا بیان کرنا تھا، وہاں اللہ نے نام لیا ہے تاکہ بدبخت کل کوئی یہ نہ کہہ سکے جی پتہ نہیں کس صحابہ کی بات ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی بات ہے یا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی بات ہے یا پہلے پیغمبروں کے اصحاب کی بات ہے۔ اللہ نے نام لے لیا کہ کسی کو بہانہ بنانے کا راستہ ہی نہ ملے۔
اور اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام پہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، چونکہ دار و مدار ایمان جو ہے وہ ختم نبوت پہ ہے، یاد رکھو، اور ہزاروں جھوٹے جھوٹے نبی پیدا ہوئے، پیدا ہوں گے، اور قیامت تک کئی دجال و کذاب آئیں گے۔ تمہارے دور میں بھی قادیانی پیدا ہوا، حضور کے دور میں بھی مسیلمہ ابن الکذاب پیدا ہوا، اسود انسی پیدا ہوا۔ اچھا ایک اور تھا، اس کا نام تھا نعیم، اس نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں۔ علماء نے کہا کہ تم کیسے نبی بن گئے؟ کوئی دلیل، کوئی بہت کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ نعیم میں نبی ہوں نا، میرا کلمہ پڑھو۔ تو باطل فرقے جو ہیں نا وہ اس طرح قرآن کو بدلتے ہیں، اللہ کے قرآن کو اس طرح۔ اس لیے ایک عیسائی، ایک پادری تھا، اس نے کہا یہ تو ہمارا عقیدہ قرآن میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ثالث و ثلاثہ، تین کا عقیدہ جو ہے تو قرآن میں ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم خود خدا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن کو بدل ڈالا؟ اصل قرآن کیا تھا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، وہ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ وہ پہلی آیت چھوڑ دی، اگلی آیت پڑھ لی کہ دیکھو جی اللہ عیسیٰ خدا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں جو عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں وہ کافر ہیں، جو ثالث و ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ کافر ہیں، لیکن پہلی آیت نہیں پڑھی۔ جیسے قادیانیوں نے اپنے جو ان کا اڈا ہے نا اس کا نام ربوہ رکھ دیا، اور کہا دیکھو ربوہ ذات قرار و معین، قرآن میں جو ربوے کا ذکر آیا وہ یہی تو ہے۔ اچھا ویسے وہ تو کوئی معلوم ہوتا ہے کوئی مالا خولیا کا مریض بھی تھا یا مریض بھی تھا۔ اچھا کہیں حضرت عیسیٰ کا نام دیکھتا کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں۔ اچھا کسی جگہ موسیٰ علیہ السلام کا نام دیکھا کہتا ہے میں موسیٰ ہوں۔ کہیں بی بی مریم کا نام دیکھا کہتا ہے میں بی بی مریم ہوں۔ تو مالے کھولے کا مریض تھا بیچارہ۔ اچھا حضور کا نام دیکھا کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ حضرت حسین کا نام دیکھا کہتا ہے میں حسین ہوں۔ اس کا تو کوئی معلوم عجیب ہوتا ہے، یعنی وہ دماغ اتنا خراب تھا، اور انگریزوں نے نبی بنا لیا اور لالچی لوگوں نے مان لیا۔ وہ تو انگریزوں کا کاشتہ پودا ہے، انہوں نے نبی بنایا تھا، انہوں نے سپورٹ کیا تھا، انہوں نے کھڑا کیا تھا کہ امت میں فتنہ ڈالے اور جہاد کو حرام قرار دے۔ اسی لیے دیکھ لیں کہ جنہوں نے اس کا پودا لگایا تھا آج بھی اس کی ذریت نے کہاں پناہ لی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں۔ کیوں؟ وہی تو وارث ہے نا، ہر آدمی پھر اپنے باپ دادے کے پاس ہی جاتا ہے نا، کہاں جائے؟ جب تکلیف ہوگی تو ماں باپ کے پاس ہی آتا ہے، ایک فطری بات ہے، اصولی بات ہے۔ اور اللہ کو بھی یہی منظور ہوگا کہ کفر کا خاتمہ ہی کافروں کے ساتھ ہونا، اللہ کو بھی یہی منظور۔ اس لیے یاد رکھیں حضور کا نام پورے قرآن میں 4 جگہ ہے، ایک یہاں ہے محمد الرسول اللہ، جب نام آئے درود پڑھا کرو اللہ کے بندے۔ دوسرا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہاں بھی نام لیا ہے اللہ نے۔ اور تیسرا فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور چوتھا یہ آیا محمد الرسول اللہ۔ تو اب مسئلہ سمجھیں کہ نام کیوں آیا؟ اللہ اکبر، اس لیے کہ جب صلح لکھی جا رہی تھی کافروں کے ساتھ، حدیبیہ میں صلح لکھی جا رہی تھی نا، تو حضرت علی نے لکھا تھا کہ ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ،
تو سہیل ابن عمرو کافر نے کہا کہ لا یا رسول اللہ، اس نے کہا حضور یہ نہ لکھیں محمد الرسول اللہ، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو آپ کو روکتے حرم سے، آپ سے جنگ لڑتے، ہم تو نہیں مانتے آپ کو، آپ لکھیں محمد ابن عبد اللہ، آپ اپنے ابے کا نام لکھے رسول اللہ، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ حضور نے فرمایا علی ویسے لکھ دو جیسے یہ کہتے ہیں، کیونکہ میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی ہوں۔ تو کافروں نے چونکہ لفظ رسول اللہ کا انکار کیا تھا، اللہ نے سورۃ فتح میں ذکر کر کے حضور کے نام کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کے نام سے تم جل رہے ہو نا، جلتے رہو، مرتے رہو، یہ نام قیامت تک ہر منبر پہ، ہر مسجد میں، ہر نمازوں میں پڑھا جائے گا، محمد الرسول اللہ۔ اس لیے اللہ نے باقاعدہ نام لیا اور نام لے کے حضور کی عظمت کو زندہ کر دیا۔ اور آگے ایک لفظ ہی کافی ہے اگر مسلمان غور کرے نا، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو میرے محمد کے ساتھ ہیں۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں تھے وہ بچ گئے یا مر گئے؟ ہاں جی، لوط علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ بچ گئے یا مر گئے؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ بچ گئے یا مر گئے؟ وہ سارے بچ جائیں جو میرے محمد کے ساتھ ہوں، ان پر تجھے شک ہے؟ اس لیے اللہ نے ایک لفظ کہہ دیا کہ صحابہ کے لیے تو اتنی ڈگری کافی ہے کہ میرے محمد کے صحابی ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ ان سے ہم نے باقی کیا پوچھنا ہے کہ تم کہاں پڑھے ہو؟ یہ تو پڑھے ہی اس دربار میں ہیں کہ جس نے خود اللہ سے پڑھا ہے اور کسی سے نہیں پڑھا ہے، اور ان کو ایسا پڑھا دیا ہے کہ یہ امت کے معلم بن گئے۔ تو ان سے تو ڈگری پوچھنے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے تو یہی ڈگری کافی ہے کہ کون ہو جی صحابی، کون ہو جی محمد مدنی کا ساتھی، کون ہو جی جو حضور کے ساتھ تھے، بس اتنا کافی ہے۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا والذین معہ، اور پھر اللہ فرماتا ہے جو میرے مدنی کے ساتھ تھے وہ ایسے کوئی مٹی کے بنے ہوئے نہیں تھے، اشداء علی الکفار، کفر کے مقابلے پہ سخت تھے۔ یہ معنی نہیں کہ کافروں کو ہر وقت گالیاں دیتے رہتے تھے، سخت کا معنی یہ ہے کہ سارا کفر زور لگا لے وہ عقیدے سے نہیں بدل سکے۔ سخت کا معنی یہ ہے کہ اپنے دین پہ اتنے مضبوط تھے، اتنے شدید تھے کہ حضرت بلال بے ہوش ہو گئے اور ظالموں نے سینے پہ اتنا بڑی چٹان رکھی ہوئی ہے اور کھجور کے بڑے بڑے جو کانٹے ہیں وہ مار مار کے زخمی کیا ہوا ہے، خون بہہ بہہ کے انگاروں جیسے پتھروں کو بجھا رہا ہے، بوڑھی ماں سرانے بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت بلال کو جب ہوش آیا تو ماں نے کہا بلال مہربانی کرو، ظاہری طور پہ کلمہ چھوڑ دو، اندر مسلمان رہو، میں بھی مسلمان ہوں لیکن تمہیں کافر مال ڈالیں گے، ظاہری طور پہ کہہ دو کہ چلو ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دیا حضور کے ساتھ کو۔ حضرت بلال اسی حالت میں جب ہوش آیا تو مسکرانے لگے۔ ماں نے پوچھا کہ شاید بیٹا پاگل ہو گیا عذاب سے، انہوں نے کہا بلال کیا بات ہے؟ اس نے کہا اماں آج مجھے یقین ہو گیا ابو جہل اینڈ کمپنی ہار گئی، بلال جیت گیا۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ماں ان کے پاس زور ہوتا تو تجھے سفارشی بنا کے لے آتے۔ انہوں نے کہا زور ختم ہو گیا ہے، ان کو کہو بلال کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، ہر ٹکڑے سے آواز آئے گی احد احد احد۔ انہوں نے کہا کیوں رعایت کر رہے ہیں؟ ان کو کہو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کریں، میں تو انتظار کر رہا ہوں شہادت کی، بلاؤ ابو جہل کو۔ یہ ہے اشداء علی الکفار کہ اپنے عقیدے پہ ایسے چٹان ہیں، ایسے سخت ہیں کہ کفر کی طاقت نہیں ہلا سکتی ہے ان کو۔ اور فرمایا رحماء بینہم، اور آپس میں اتنے مہربان ہیں، آپس میں اتنے پیار کرنے والے ہیں کہ انصار نے مہاجروں کو گلے لگا کے بھائی بنا لیا ہے اور مہاجروں نے انصار کو بھائی بنا لیا ہے۔ ایک دوسرے کا اکرام ہے، احترام ہے، مودت ہے، محبت ہے۔ اس لیے فرمایا رحماء بینہم،
اور فرمایا میرے مدنی کے یاروں کو دیکھنا ہو ان کی عالم یہ ہے کہ تراہم رکعن سجدہ. پہلے معاملے کا ذکر تھا یعنی علاقتہم مال خلق، لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں، اشداء رحماء، اور اللہ کے ساتھ کیسے ہیں. فرمایا تراہم رکعا سجدا، جب دیکھو یا رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک واصحاب نبیک واہل بیت نبیک وحب من یحبک وحب عمل من یقربنا الی حبک. سجدے میں دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھو اگر سجدہ فرض نماز کا ہے تو اس میں تو تسبیحات زیادہ پڑھیں، سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ 3 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ 11 دفعہ جتنا مرضی ہے پڑھ لیں. یہ تسبیح کہنا جو ہے یہ بھی دعا ہے. یاد رکھو دعا ایک ہوتی ہے دعائے مسئلہ کے آدمی سوال کرتا ہے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہ مجھے فلاں چیز عطا فرما. ایک ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے، یہ بھی سوال ہے، یہ بھی دعا ہے اور یہ بہتر دعا ہے. حضور نے فرمایا جس بندے کو میرا ذکر اور میری تسبیح مشغول کر دے اور اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ اپنے لیے دعا بھی نہیں مانگ سکتا ہے، فرمایا میں اس کو آتی افضل مات السائلین، میں مانگنے والوں سے بھی زیادہ اس کو عطا فرما دیتا ہوں. ایک تو یہ دعا ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ نفل عبادت کر رہے ہیں، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، نفلی ہیں، اس میں جو دعائیں حدیث میں ہیں یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک اللہم انی اسألک العفو والعافیہ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. وہ دعائیں بھی مانگ سکتے ہو لیکن شرط یہ ہے جو حدیث میں ہے، یہ نہیں کہ اپنی زبان میں شروع کر دو. ایک آدمی کی مجبوری ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بینک میں پیسے ڈال کے سود کھاتا رہے. ماشاءاللہ یعنی سود کھا سکتا ہے، حرام کھانے کی طاقت ہے اس میں، حلال کھانے کی کیا نہیں ہے. یہ دیکھو کیسا کمزور آدمی ہے کہ سود رکھ کے حرام تو ہضم کرنے کے لیے تیار ہے جو جہنم کا انگارہ ہے. حلال کے لیے بیچارہ کمزور ہے، وہ جناب پلاٹ رکھ کے پھینک دے انشاءاللہ وہ بک جائے گا، زیادہ نفع ہو جائے گا بینک سے. کچھ نہ کرو، کوئی چیز خرید کر کے رکھ لو، ضروری حرام کھانا ہے. سونا خرید کر کے رکھ لو، کچھ نہیں ہوگا، جب چاہو گے بیچو گے پیسے مل جائیں گے، نفع بھی مل جائے گا. سود ضروری تم نے کھانا ہے، سود تو حرام ہے. کہتے جی کہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ ہمارے ہاں ناچ گانا وہ تو بالکل حرام ہے. ہاں البتہ عورتیں خوشی سے کچھ دف بجاتی ہیں، گانے والیاں نہیں ہوتی ہیں، محبت میں سہیلیاں کچھ گا گو لیتی ہیں تو وہ کوئی حرج نہیں. کچھ علماء کہتے ہیں نیاز کھانا جائز ہے. علماء تو نیاز نہیں کھاتے، کوئی بھکاری کھاتے ہوں گے. نیاز تو صرف اللہ کی ہوتی ہے اور کسی کی نیاز نہیں. اسی کا نام تو شرک ہے نا، خیرات برائے خدا نیاز برائے حسین، تو حسین کو شریک کر دیا، یہی تو شرک ہے. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قیامت میں فرمائیں کہ جاؤ ثواب اسی سے لو جس کی نیاز دیتے تھے تم، میرے پاس کوئی ثواب شواب نہیں. کوئی علماء نہیں کہتے کہ نیاز حلال ہے. کہتے جی کہ ہندوستان میں انشورنس کرائیں، وہاں بھی حرام ہے. کیوں؟ ہندوستان جو ہے یاد رکھو کوئی دارالحرب نہیں ہے، وہ کافروں کا ملک ضرور ہے لیکن دارالامن ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے مدرسے ہیں، مسلمانوں کے ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، مسلمانوں کے منسٹر ہیں، مسلمانوں کے مساجد ہیں، مسلمانوں کے اتنے بڑے بڑے دینی ادارے ہیں جو تمہارے ملک میں نہیں ہیں. تو وہاں کیسے حلال ہو گئی؟ وہاں بھی حرام ہے انشورنس.
شیئر میں کاروبار کرنا جو ہے وہ کیسے ہے؟ دیکھنا پڑے گا کہ شیئر کس چیز کے ہیں۔ اگر وہ شیئر شراب بیچتا ہے تو لینا حرام ہے، اگر شیئر خنزیر بیچتا ہے تو حرام ہے، اگر شیئر میں سیمنٹ اور کھاد بیچتا ہے تو حلال ہے۔ دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ کمپنی کس چیز کا کام کر رہی ہے اور تمہارا شیئر کس چیز میں ہے۔ اگر وہ حلال ہے تو حلال ہے، حرام ہے تو حرام ہے۔ کہتے جی ولی اللہ کا عرس کرنا جو ہے بالکل بدعت ہے۔ عرس کا معنی ہوتا ہے شادی، یاد رکھو، عرس کا معنی شادی، عروسہ کا معنی دلہن، عریس کا معنی دولہا۔ یہ ہر سال بزرگوں کی شادی کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کے ساتھ کرتے ہیں۔ عرس تو عربی کا لفظ ہے نا، عرس کوئی اردو کا لفظ تو نہیں ہے کہ لغت جا کے کتاب میں معنی دیکھ لینا عرس کس کو کہتے ہیں۔ کہتے جی کہ ہم کافروں کو اپنے آپ سے اچھا سمجھیں، کیوں سمجھیں؟ اللہ نے ہمیں کہا ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، تو ہمیں اپنے ایمان پہ، اسلام پہ ناز ہے الحمدللہ۔ اللہ کافروں کو ہدایت دے، ان کے لیے دعا مانگیں۔ نماز جنازہ میں امام ایک سلام پھیرتا ہے، وہ بھی جائز ہے، دو سلام پھیرو وہ بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کون سا کفر اسلام کی جنگ ہے؟ دو سلام بھیجو گے زیادہ ثواب ملے گا، ایک بھیجو گے تھوڑا ملے گا۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ ایک حدیث میں دو سلام ہے، وہ فرض میں اس پہ عمل کرتے ہیں، ایک حدیث میں ایک سلام ہے، وہ جنازے میں عمل کر لیتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب دو سلام میں ثواب زیادہ ہے، ہم اپنا گھاٹا کیوں کریں؟ امام جس حالت میں ہو شامل ہو جاؤ، بالکل ٹھیک ہے، یعنی رکوع میں ہے مل جاؤ، سجدے میں ہے مل جاؤ، لیکن رکوع میں مل جاؤ گے تو رکعت مل جائے گی، سجدے میں ملو گے تو رکعت نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں کہ لوگ جوتوں سے چلتے ہیں، اگر جوتا ناپاک ہے حرام ہے، پاک ہے تو جائز ہے۔ کہتے جی کہ میں مسجد عائشہ میں احرام باندھنے کے لیے گیا تھا، میری جوتا کسی نے اٹھا لیا تو میں کسی کا اٹھا لوں، بالکل ناجائز ہے۔ کہتے جی کہ تسلسل اگر ٹوٹ جائے تو آپ جب قرآن شروع کریں تو اعوذ باللہ سے کریں، لیکن حضور نے نماز کا تسلسل نہیں ٹوٹا۔ جب نماز جاری ہے تو تسلسل تو جاری ہے نا، وہ ٹوٹ کہاں گیا ہے؟ مجھے ویزا نہیں ملتا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کوئی سفیر لگا ہوا ہوں، ویزا لگا دوں گا؟ میں اپنی بیوی سے کتنا عرصہ دور رہ سکتا ہوں؟ جتنا ہمت ہو۔ ایسے ہے نا، 2 سال نہیں جاتے، 6 سال نہیں جاتے۔ بہرحال 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے دور۔ حضرت عمر نے باقاعدہ فرمانہ جاری کیا تھا کہ کوئی مجاہد 6 مہینے سے زیادہ باہر نہ رہے۔ عورت کا پردہ جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک ہے۔ عمرے کے دوران اگر غیر مرد سامنے نہ ہو تو کپڑا ہٹا لے، مرد ہو تو کپڑا ڈال لے۔ مکان ہے یا دکان ہم نے کرائے پہ دیا ہوا ہے تو زکوٰۃ، بالکل زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر ہم نے کاروبار میں پیسہ لگایا اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ کیا بات ہے؟ یعنی زکوٰۃ اور کس بات کی ہوتی ہے؟ کرائے کے پیسوں کی بھی نہ دو، کاروبار کی بھی نہ دو، باقی تمہارے پاس ہے کیا؟ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی آدمی نے پلاٹ لیا ہے کہ بیچوں گا، یعنی نفع حاصل کر، اس کی بھی زکوٰۃ ہے، اور ہر سال اس کی ویلیو لگانی ہوگی کہ ہم نے لیا تھا 2 لاکھ کا، اب ہو گیا 4 لاکھ تو 4 لاکھ پہ زکوٰۃ دیں گے۔
میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اب بیوی کہتی ہے یا داڑھی مڈاؤ یا طلاق دے دو۔ 10 سال گزار لیے، اب اس کو تمہاری داڑھی بری لگنے لگی ہے۔ داڑھی نہ مڈاؤ، طلاق دے دو، کیونکہ داڑھی سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ قیامت میں تمہاری شفاعت محمد مصطفیٰ کریں گے یا بیوی کرے گی؟ اگر بیوی سے شفاعت کرانی ہے منڈا ڈالو، اگر حضور پاک سے شفاعت چاہتے ہو تو حضور والا چہرہ بناؤ، بالکل طلاق دے دو، ایسی بیوی کو گھر میں نہ رکھ، کیونکہ جو سنت نبی پہ اعتراض کرے وہ کافر ہو جاتی ہے۔ نکاح تو ویسے ہی تمہارا ختم ہو چکا ہے۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، ایک ہے داڑھی کو برا کہنا کہ جی بری لگتی ہے، مڈا ڈالو، اچھا چھوڑو یار میرے بال نکل رہے میں شیو کروں، باہر کیسے جاؤں، ذرا برا لگے گا، تو کافر ہو جاتا ہے آدمی۔ سنت رسول کو برا کہے پھر باقی بچ کیا گیا؟ صفا مروہ پر جو پہاڑی بنائی گئی علامت ہے، اور کیا ہے پہاڑی بنائی، کچھ نہیں بنایا گیا، ایک علامت ہے کہ یہ صفا ہے وہ مروہ ہے۔ کیوں پہاڑ نیچے رہ گیا، 5 منزلیں اوپر، پہاڑ کو اونچا کر کے کہا